حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، وقال علیہ الصلاۃ والسلام، الدعاء مخ العبادہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ دن میں روزے کی حالت میں کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی سے حلال طریقے سے ملنے سے ہم لوگ رکے ہوئے ہیں، اور اس لیے رکے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ولی اور دوست بن جائیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کھائے بغیر رہنا، پیے بغیر رہنا، وہ چیز ہم اس کی شکل اپنا رہے ہیں۔ فرشتوں کی عادت ہے، فرشتوں کی فطرت ہے، نیچر ہے، نہ کھانا نہ پینا۔ ہم فرشتوں کے جیسے رمضان کے دن میں ہم فرشتوں کے جیسے ہو رہے ہیں، ان کے مشابہ ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے جسم میں شیطان، ہمارے جسم میں جیسا خون ہے نا، خون کے دوڑنے کے برابر، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ کھانے پینے کو بند کر کے اللہ کے حکم سے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور روزے دار کے دل کے اندر نیکیوں کا خیال زیادہ آتا، گناہوں کا خیال کم ہی آتا، اللہ یہ کہ وہ اپنی ضد میں آ کر کوئی گناہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک بہت بڑا مالدار امیر، اس کے پاس ایک ضرورت، ایک تنوڑی ہے اور تیوے ایک پدر کا گنڈی، اور ضرورت مند ایک فقیر بولو نا، وہ آیا، ان کے پاس پوچھ لگ گئے، جا ہمارے پاس اتنی تکلیف ہے نا، ان کے پاس ذرا مدد پوچھے گا بول کے آیا۔ دیکھتا ہے کہ وہ سجدے میں ہے، اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں وہ مالدار۔ یہ غریب دیکھ کے بولے، آ رہے بھائی ان کے پاس پوچھنے کے واسطے آیا، انہوں کس کے پاس پوچھتے ہیں نا، وہ یجمان، وہ اللہ، میں بھی ان کا نہیں پوچھ لیتا ہوں۔ زور سے بول کو وہاں سے ہٹیا، وہ مالدار سجدے سے اٹھ کر جلدی گئے، 10,000 اشرفیاں اس زمانے کی، اور کاسگڑ تنگا کاسگڑ لے کر آئے۔ وہ فقیر کو بلا کر دے کر بولے، کون سے اللہ کے پاس جا تو پوچھ تم بولے کہ کون سے اللہ کے پاس میں پوچھ لگ تھا کہ وہ چلنا مجھے تجھے دے بولے سو، یہ لے گئے۔ میں جو خاص بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے دعا۔ امت بہت زیادہ اس سے دور ہو گئی ہے۔ جیسا روزے کو ہمیں عبادت سمجھتے، ونکم وہ ورشپ، کیسا تراویح کو ہمیں عبادت سمجھتے، شوق سے پڑھتے، ہم تلاوت کرنے کو ایک عبادت سمجھتے، شوق سے تلاوت کرتے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، پوری عبادت کا اصل مغز دعا ہے۔ میں بہت آسان الفاظ میں بولتا ہوں کیونکہ ایک بات بھی سن کر آپ کے عمل کرنے کے واسطے، آپ اپنے گھر والوں کے پاس جا کے شیئر کرنے، بات کرنے کے واسطے، یہ مذاکرہ آپ جا کے ضرور گھر والوں میں کرنا۔ دعا امت سے بہت چھوٹ گئی ہے آج۔ کون کتنی زیادہ دعا کرتے کہ 1000 چیز مانگے تو 100 چیز تو اللہ قبول کریں گے۔ دنیا کا کوئی بڑا مالدار ہے، اس کے گھر کو ایک بار دروازہ کھٹکھٹائے وہ دے دیا، دوبارہ گئے دے سکتا، تیسری مرتبہ گالش دے گا۔ اللہ کا معاملہ الٹا، اللہ کے پاس من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے پاس تمہیں میں دعا نہیں کرے تو اللہ ہمارے پر غصہ کر لیتا۔ کیا رہے تو میرے پاس پوچھتا نہیں کیا، اتنا گھمنڈ کیا تجھے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ تکبر اور گھمنڈ ہے کہ مجھے مطلب میں
آپ سارے کے سارے مسلمان امت مسلمہ ہمیشہ اللہ کے پاس دعا کرنا. یہ دعا کئی کو آج اس عنوان کو میں لیا ہوں, یہ بھی خاص ریزن میں آپ کو بولتا ہوں. میں قرآن کریم کی آیت ہے, آپ جانتے ہیں, بارہا آپ سنے ہیں رمضان کے بارے میں جو آیت آتی ہے سیخل کے اندر, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہاں سے اللہ شروع کرتے, یہ پوری آیت ختم ہوتی. اس کے بعد آیت آتی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پھر اس کے بعد رمضان کے بارے میں, یعنی ادھر رمضان کے بارے میں آیت, بعد میں بھی رمضان کے بارے میں آیت. دو آیتوں کے بیچ میں اللہ دعا کے بارے میں آیت لائیں. ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں نبی جی اذا سألک عبادی عنی, میرے بندے ہیں نا, آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں پوچھے تو ہمیں کیسا دعا کرنا, اللہ کہاں ہے سو کہاں جا کر ہمیں دعا کرنا, میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بولو فإنی قریب, میں ان کے بہت نزدیک ہوں, نیئر بائی نہیں, بالکل نزدیک ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, یہ میرے گلے کی گردن کی رگ میرے سے کتنا قریب ہے کہ اس سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کو ذرا اچھی طرح توجہ سے سمجھو. ہمارا اللہ اتنا مہربان, اتنا مہربان, اتنا مہربان. میں اس سے پہلے کے بیان میں آپ کو بتایا تھا, ممبر میں اللہ کے رسول چڑھتے ہیں, پہلے ممبر پہ سیڑھی میں پیر رکھتے ہیں, آمین کہتے ہیں, دوسرے میں, تیسرے میں 3 عجیب و غریب قسم کی خطرناک بددعا. اس میں ایک بددعا کیا, رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی جنت گارنٹی نہیں کر لیا, جہنم سے آپ کو اپنے آپ کو آزاد نہیں کر لیا, تو وہ آدمی ستیہ ناش ہو کر جائے, برباد ہو کر جائے. حکم اللہ کا, بددعا کے کلمہ بولتے ہیں حضرت جبرائیل, پورے رسولوں پورے فرشتوں کے سردار. آمین بولتے ہیں پورے رسولوں کے سردار ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اندازہ کر کے دیکھو, یہ رمضان کا مہینہ دیا اللہ, ہمارے اوپر کتنی مہربانی اللہ کو, کتنی مہربانی ہمارے اللہ کو, ہمارے اللہ بولتے ہیں دیکھ میں تجھے رمضان کا مہینہ دیتا ہوں, نارمل مہینے کے سکا یہ بھی برباد کر ڈالنا, یہ مہینے میں دیتا ہوں سو رحمت تو لینا, میں دیتا ہوں سو مغفرت تو لینا. چھوٹا بچہ روزہ رکھتا بول کے شوق سے اچھلتا ہے, ساری میں بٹھائے ہیں, میں کھا کر کے بولتے نہیں میں کھائے نہیں سو روزہ رکھتا ہوں, پھر تو امی ابا کو برداشت کرنے نہیں ہوں گے, غصہ آتا, ڈرائیں گے, ذرا ڈانٹ کر کھلائیں گے کیسا بھی, روزہ رکھنا کا تو کھانا اچھا, نہیں تو تڑپ جائیں گا, پیاس سے تڑپ جائیں گا, بھوک سے تڑپ جائیں گا, میرا بچہ بھوک سنبھال نہیں سکتا. امی ابا کو کتنے اپنے بچے کا درد ہے کہ اس سے بھی زیادہ مہربان اللہ. وہ اللہ انہیں دیا رمضان, انہیں بولتا ہے دیکھو یہ رمضان میں جو رحمت مغفرت برکت میں دے دوں نا, وہ لینے سے چھوڑے تو پھر خیر نہیں دیکھتے رہی, خطرناک نہ انجام, رزلٹ اچھا نہیں رہے گا. خود اللہ ڈراتا ہے دیا سو انہیں ایک باپ کو اماں کیسا بچے کو ڈرائیں گے کہ ویسا ڈرا, لیکن تجھے قدر نہیں, تجھے عقل نہیں, چھوٹا بچہ کھائے نہیں تو کیسی تکلیف ہوتی, گرمی کیسی ہے معلوم, 10 بجے 11 بجے پانی کا سوس ہے, پیاس ہے, پانی ہونا کر تو آپ کھٹ جائیں گا, اس واسطے برابر کھا برابر پی کر کو, کیسا سہاری میں ماں باپ ڈانٹیں گے کہ ویسا ہمارا اللہ ہم نہ بولتا ہے, ہمارا اللہ ہم نہ بولتا ہے کہ ضائع کردہ نہ ہو. یہ رمضان دعا اس کا خاص کنیکشن ہے, آپ کو معلوم, آپ گھر میں بولو اس لیے میں بولتا ہوں, سحری کے لیے اٹھتے ہیں, تہجد کی نماز 2 رکعت 4 رکعت گھر کے پورے فیملی ممبرز پورے کے پورے پڑھنا, بچے عورتوں کو چولہے میں گرم, ان کو وہیں ان کا وہ کام دیکھنے کے لیے چھوڑ دینا نہیں, ان کے لیے بھی موقع دینا, کم از کم 2 رکعت تو تہجد. سحری میں بیٹھنے سے کھانے سے پہلے 2 رکعت تو پڑھ کے دعا کا بڑا بہترین وقت. کیا کیا نئی حالت ہے, مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا کر دیا گیا, مسلمان کی کون سی عزت نہیں پوری دنیا کے اندر, مگر ہمیں ہے کہ میں اور آپ لاپرواہ, ذرا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. دعا کی ایک روحانیت ہوتی ہے, رسم نہیں. نمازوں کے بعد حضرت دعا کے کلمات بولے, ہمیں آمین آمین بول رہے ہیں, خیال کان کی ہے, دل کان کی ہے نہیں. حدیث کے اندر ہے ان قلب لاہن, غفلت والے دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے. بولے تمہیں میں صحیح دعا شروع کرنا آج سے, آج ارادہ کر لو, آج میری بات ختم ہونے کے بعد نماز, فرض نماز کے بعد 1 منٹ, سنت نمازوں کے بعد 5 منٹ سے جتنا آپ کی ہمت میں ہے ضرور دعا کر کے اٹھو. کیا کیا نہیں حاجتیں ہیں ہماری اپنی کمائی کے حساب سے, ہمارے اپنے گھر والوں کی طبیعت کے حساب سے, ہمارے اپنے بچوں کے اخلاق کے حساب سے, پڑھائی کے حساب سے, کہ کئی سارے ایشوز ہر ایک کے پیچھے ہیں. ہر ایک کون بھی ویسا بالکل کہ آپ بھی ٹینشن نہیں مجھے کر کو بولے جیسا نہیں, ہر ایک کے کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں.
لیکن عجیب بات، کہاں سے مسئلہ حل کرنا ہے کہ وہاں دعا کرنے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، دل کے اندر درد پیدا ہو۔ ایک فقیر، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے امی کے پاس شرم حیا سب چھوڑ کر ایک چیز ہونا تو کیسا پوچھتا ہے کہ ویسا ہمیں اللہ کے پاس پوچھنا۔ نماز میں آنکھ بند کرنا صحیح نہیں، لیکن دعا میں آنکھ بند کرے گا، آنکھ بند کر کو سوچا کیا کیا میں پوچھنا ہے، کیسا رونا ہے کہ رو، 2 قطرے گرم گرم آنسوں کے اگر بہا دیں گے ضرور ہماری دعا وہ قبول ہو جاتی۔ دعا ہے نا پوری 10 انگلیاں بھی گھی میں جیسا، دعا ہمیشہ فائدہ فائدہ۔ اب میں اور آپ دعا کریں، اللہ کو قبول کرنا نہیں تھا بولو نا، اللہ کیا کرتے، کتنا ہمیں دعا کریں کہ اتنا ثواب اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھ دیتے۔ اللہ کو دعا قبول کرنا نہیں تھا بولو، اللہ کیا کرتے، ہمارے اوپر آنے والی آفت مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بڑی پریشانی مصیبت، اللہ میری دعا، میں وہ پوچھا نہیں اللہ وہ بچا، اللہ وہ مصیبت سے کر کو، مجھے معلوم نہیں وہ مصیبت مجھے آتی کر کو، لیکن میں کریا سے دوسری دعائیں ہیں نا، وہ دعا کی برکت سے اللہ وہ مصیبت سے مجھے بچا دیتے، بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ بچا دیتا۔ نمبر 3 ہے جو میں پوچھا وہ اللہ دے ڈالنے کا۔ حدیث میں 3 ٹائپ کی چیزیں بھی ہیں، تو میں پوچھا سو وہ مل گیا الحمدللہ، ثواب کا ثواب بھی، میری حاجت بھی پوری ہو گئی، نہیں میری ضرورت پوری ہوئی تو بھی فائدہ فائدہ۔ دعا ایک تو میں اللہ کے پاس پوچھتا ہوں اللہ وہ مجھے دے ڈالے، میں جو پوچھا اللہ وہ مجھے نہیں دیے تو بھی میں عبادت کریا سو ثواب، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ۔ میری بات کو ذرا سمجھنا، دعا رسمی نہیں، کیا کی زبان سے الفاظ ہمیں بول ڈالتے، ہاتھ اٹھا کر رکھے ہیں، پھر چہرے پر پھر کو اٹھ کو چلے گئے، دل پورا کان کچھ خیال میں تھا، دکان میں تھا، یہ کام میں تھا، اسے جا کو وہ بولنا، اسے جا کو یہ بولنا، کان کچھ خیال میں تھا، یہ دعا نہیں۔ ایک بیج ہے، سیڈ اور ودے نام ودے بھومی لے پڑ گرو، ایک بیج ہمیں ڈالتے بولو نا، اس کے اندر مغز ہے، طاقت ہے کر کو بولے تو اس سے پودا آنگا، کیا بھی جان نہیں ہے وہ میں ڈال کو اسے مجھ ڈال کو اب پودا آنگا ویٹ کرنے بیٹھے تو کیا بھی آنے کا نہیں۔ ہماری دعا کے اندر روحانیت بھی ہونا۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھو بہت بڑی بات بولتا ہوں میں آپ کی برکت سے ایک بات یاد آئی ہے، بہت بڑی بات، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت توجہ سے سننا۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرانے کے لیے وعدہ کر کو نہیں، اللہ بولے ہیں لسوف یعطیکا، البتہ ان قریب تم کو تمہارا رب، تمہارا پروردگار اتنا دے گا ترضا، اے محمد، اے نبی تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے تم۔ دیکھو میرے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی کو اللہ بولتے ہیں اتنا میں دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا وہ دینے کے واسطے کیا کر کو ہے اللہ؟ حضور کی امت کو کتنی کامیابی کی، نجات کی، اتنا حضور خوش، میں اور آپ کتنا اللہ کے پاس سے رحمت برکت لیتے کی، اتنا ہمارے نبی خوش ہو جائیں۔ ہمارے نبی خوش ہو جانا کر کو، تم نہ مجھے سبھی اللہ رمضان کا ایسا برکت والا مہینہ دیا ہے، کتنی رحمت والا برکت والا مہینہ دیا۔ بات بولتا ہوں میں، یہ ہمارے دل کو چبھنا بول کے، اگر مجھے غیرت ہے میرے نبی سے، مجھے سچی محبت ہے، غیرت ایمان کی غیرت ہے بولو نا، میں کیا کروں گا، اللہ انہیں کرنے کا کریا نا، حضور کا میں امتی ہوں، مجھے رمضان کا مہینہ دیکھو، چانس تو دے دے اللہ۔ اب میچ نہ کرنا، میچ نہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، یہ میں کرے تو نا مجھے ثواب ملے گا، ہمارے نبی خوش ہوں گے۔ اللہ رمضان دینے کا دے دل تو بھی میں کیسا ہوں کہ ویسا دیوس سکا، میں ویسا کا ویسا رہ گیا بولے تو مٹھوس جیسا، اللہ دینے کا تو دے دیا، لیکن اب غلطی ہمارے نبی کو خوش نہیں کرے سو کون کو، تو میں اور آپ کو بہت بڑی بات۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بزرگان محترم، یہ تو تہجد کے وقت میں روز سحری کے لیے کیسا بھی اٹھی جاتے ہیں، ہرگز تہجد ہماری نہیں چھوٹ جانا، گھر کے سارے ممبر بیٹھ کے دعا کرنا، ضرور دعا کرنا۔ اور ایک افطاری سے پہلے کا وقت، روزے دار کی دعا قبول ہوتی بول کے حدیث کے اندر ہے، تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی کر کو حدیث کے اندر ہے، اور اس پر سونے پہ سہاگا کیا، رمضان کا مہینہ، ہر گھڑی اس میں برکت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو قرآن کے اندر ہمیں دیکھتے تو تعجب ہوتا، یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے پیغمبر، انہوں دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، نبی دعا کرتے، تمہیں میں سب کیا، ہمیں کیا بے نیاز ہو گئے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بہت بڑے پیغمبر، کتنے بڑے پیغمبر، کتنے بڑے رسول، انہوں دعا کرتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ دعا میں کیا کیا نہیں کرنے کا ہے، کتنی چیزیں نہیں پوچھنے کی ہیں،
رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر دعا کرتے ہیں ربنا وتقبل دعا، میری دعا قبول کر اللہ، دعا کرے بھی قبول بھی کرو بول کے. یہ بات میں بولتا ہوں، ہمیں اللہ کے پاس ہمنا طریقہ معلوم نہیں بولو نا، ہمیں علماء سے پوچھتے، اللہ کے پاس پوچھے جا یا اللہ یہ رمضان کی برکت رحمت تیرے پاس لینے والا بنا اللہ، کیسا رمضان کے دن کو گزارنا کی ویسا بنا اللہ، کیسا رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا کی، تراویح کیسا سننا کی، قرآن کیسا پڑھنا کی، وہ مجھے سکھا دے اللہ. اللہ کے پاس پوچھے تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام میں وہ اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام میں وہ اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام میں یہ دعا کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بڑی تکلیف اللہ، بیماری ہوئی ہے تیری طرف سے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، رحم کر دے اللہ. یہ نبیوں کی دعا ہم نہ بتاتی ہے، نبیوں کی دعا. ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب کبھی مجھے یاد آتا ہے تو بہت رونا ہی آ جاتا ہے. بدر کے موقع میں چادر ہے اللہ کے نبی کے کندھوں پہ چادر ہے، ایسی دعا کرتے ہیں، ایسی دعا کرتے ہیں یا اللہ تو میرے سے وعدہ کیا تھا نا، وعدہ پورا کر دے اللہ. یہ خطرناک دشمن ہزاروں کے ہیں یا میرے پاس 300 کے چلر ہے، یا اللہ اگر تو ان کو نہیں بچائے گا تو پوری دنیا کے اندر مسلمان کون بھی نہیں رہیں گے، تیری عبادت کرنے والا کون بھی نہیں رہیں گے، بچا اللہ بچا اللہ بچا اللہ. ایسا گڑ گڑا کے دعا کرتے. دیکھنے والے پورے صحابہ کو ترس آ گئے، کئی سارے روکنا اللہ کے نبی کو، نکو اتنا تم نہ تکلیف میں دیکھے تو ہم نہ سنبھالنے ہوتا نہیں، برداشت کرنے ہوتا نہیں، کیسا روکنا سمجھ میں نہیں آتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، اوپر چادر اڑا کو تھا نا، ایسا اللہ کے پاس گڑ گڑا کے دعا کرتے وہ نیچے گر گیا، چادر نیچے گر گئی، وہ اوپر کا میل آ گئی، وہ اوپر کے خمیز کے جیسا اس زمانے میں وہ نیچے گر گئی. صدیق اکبر آئے، اٹھا کر اوڑھ کر چھوڑے، حضور کے پاس عاجزی منت کے ساتھ کھڑے ہو کے بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب تو ایسی آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا رب تو ضرور آپ کی دعا قبول کر لیا ہوگا، جو آپ پوچھتے ہیں نا وہ دے دے گا اللہ، آپ بس کرو بس کرو بس کرو. کون آگے پیچھے سارے گناہ بخشائے، سارے رسولوں کے سردار امام الانبیاء، انہوں ایسا دعا کرنے کے وقت میں اور آپ کیا بے نیاز ہو گئے. بات کو ذرا سمجھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ذرا بات یاد آ گئی، ذرا واقعات کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث، بڑے صحابی، ان کی امی نان مسلم، ابھی مسلمان نہیں ہو کوئی. ہمیشہ ہے نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نوجوان نہ کوستے تھے، بڑا اچھا کہ مسلمان کہتے ہیں محمد کہنے چل جاتا، خالی یہ کامات تجھے ایسا ویسا کوستے رہتے. خیر منجی کتنا تو بھی بول لو، کیا تو بھی بولو کر کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں کتنا گالیاں دیتے بھی سن لیتے، امی گالیاں دیتے حق ہے سن لیتے. سن لو کو ہمیشہ دعوت بھی دیتے ہیں، امی تمہیں بھی ایمان لا دو، گی تمہیں بھی جنت میں جائیں گے، تمہیں جہنم میں گئے تو مجھے سنبھالنے ہوگا نہیں، دعوت بھی دیتے تھے. ایک دن کیا ہوا، دعوت دینے کے ٹائم میں غصے میں آپ کو محمد تمہارے محمد بڑا یہ ایسا ویسا بول کے حضور کچھ برا بھلا بولنا شروع کر دے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھنس گئے، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں کرتے. حضور کے بارے میں تمہیں میں کون بھی سنبھال نہیں سکتے، ذرا برا ایک رتی برابر بھی، مسجد کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں، علماء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں رتی کا کبھی کون کو برا بولے تو ہم نے ہرگز برداشت کرنے ہوگا نہیں. دل میں سچا ایمان رہے تو اس کی علامت کیا ہے تو خلاف سنے تو سنبھالنے نہیں ہوں گا، ان کو سنبھالنے ہوا نہیں. لیکن دوسری طرف دیکھے تو امی کے نیچے کیا الڈانے ہوں گا، کیا بولنے ہوں گا، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، پھنس گئے. تو ایک دم رونا. الادب المفرد امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب، اس کتاب میں تفصیل سے یہ واقعہ ہے. دوڑے آتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، آپ کو یا رسول اللہ میرے امی کے واسطے دعا کر ڈالو، تمہارے بارے میں برا بولتے ہیں، مجھے ایسی تکلیف ہوئی میں یہ بولے کیا بھی نہیں. اگر تمہارے دل میں کسی اور کے بارے میں انہوں احسان کرے تمہارے اوپر، تم نہ ان کے بارے میں ایک اچھا خیال ہے بولنا، ضرور تمہیں پیٹھ پیچھے دعا کریں گے. یہ کسی کا احسان تمہارے اوپر ہے، پیسے دے کو، مدد کر کو، کون سے بھی لائن سے تمہارے کو یہ ہیلپ کر کو ہے، مدد کر کو ہے، تمہارے دل میں ان کے بارے میں ایک اچھا خیال ہے تو ضرور تمہیں ہاتھ اٹھائے تو ان کی یاد آ جانا، تمہیں اللہ کے پاس ان کے واسطے دعا کرنا. نام مسلم ہے تو ہدایت کے واسطے، مسلمان رہے تو کلمے پر موت آنا بولو، ان کے خیر کے لیے، ان کی صحت کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا. تمہارے اوپر کسی کا احسان ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو بولے یا رسول اللہ میری امی کے واسطے دعا کرو، فوراً حضور ہاتھ اٹھائے. بس ٹائم آ جاتے ویسے خاص ٹائم فوراً ہاتھ اٹھا کے اللہم اہدی لی ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دے. یہاں سے نکلے، آنسو تھے نہ پہنچ لیے، امی کے واسطے حضور دعا کرے نہ بول کے نکل کے گھر کو جاتے ہیں. جا کے دیکھتے عجیب بات ہے، کیا دروازہ بند کر کو ہے، معمول سے کبھی بھی کھلا رہنے کا، انہوں گھر کے اندر چلے جانے کا. اب بولتے ابو ہریرہ آواز رکو، گھر کے اندر نہانے کی پانی کی آواز آتی ہے.
سن کو حضرت ابو ہریرہ سمجھ کے اچھا نہاتے ہی مل کے کپڑے بدلے, کپڑے پہنے, بالکل وہ دوپٹہ وہ اوڑھنی سب اوڑھے, اوڑھ کر دروازہ کھول کر بولتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دعا قبول ہوتی ہے, بس یہ سمجھا نہ ہے. خاص طور پر اس میں بھی ہے نا ایک بڑے چھوٹے کے واسطے, ماں باپ اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ دعا کرتے رہنا. کس کا ہمارے اوپر احسان نہیں کیا. حضرت ام سلیم کر کو ایک صحابیہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کو گئے تھے. یہ علماء کو, حضور کو, صحابہ کو بلانے کا, ایسا ہمارے زمانے میں علماء کو بلانا, اپنے گھروں کے اندر بلانا, دعوت کے واسطے کر کوئی کچھ نہیں, کبھی کبھی ایسے بھی بلا لینا. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم ان کے گھر کو گئے ہیں. حضرت ام سلیم جلدی جلدی کھانے پینے کی چیزیں ریڈی کر کے وہ رکھنے کے واسطے آئے. حضور بولے کہ نہیں میرا روزہ ہے. تو معلوم ہوا آپ کو دعوت کے واسطے کر کچھ بلانے کا نہیں ہے, ایسا برکت کے واسطے بھی بلا لینا. خیر میرا روزہ ہے, تو انہوں پوری چیزیں اندر لے کر چلے گئے. ان کے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت ام سلیم بولے یا رسول اللہ میرے بیٹے سے مجھے بہت, ام سلیم بولتے ہیں میرے بیٹے سے مجھے بہت محبت ہے, بہت پیار ہے, اس کے واسطے آپ دعا کر ڈالو, اس کی عمر میں, مال میں, صحت میں اللہ خوب برکت دینا. فوراً دیکھو ماں باپ کا تڑپ, ماں باپ کا خیال ایسا رہے تو اللہ قبول کر لیتے. فوراً اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا اللہ انس کے مال میں, عمر میں, صحت میں, سب میں برکت دے. بولے خود پورے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ, ذرا غور سے سننا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں پورے لوگوں کو مدینہ منورہ کے انصاری جتنے بھی ہیں نا, سب کو سال میں ایک بار باغ میں پھل آتا. بولے تو ان کو سال میں 2 ٹائم آتا تھا. اللہ کے نبی کی دعا کی برکت. ان کی عمر میں اتنی لمبی ہوئی, انہوں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں, بڑے ہو کو انتقال بھی ہو گئے, اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں. اتنی لمبی عمر ملی تھی. اور دوسری چیزوں کو تو بولنے کی ضرورت نہیں. مجھے اور ایک واقعہ یاد آیا. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بول کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے اللہ کے ولی. ان کا معمول کیا بولے تو بہت چھوٹا سا گھر, ہمارے نبی کا گھر بھی ویسا نہ تھا, بالکل چھوٹا سا. تو چھوٹا سا گھر, رات میں جلانے کے لیے چراغ کا, تیل کا بھی انتظام نہیں. خیر جیسا بھی وہ زندگی گزار دیتے. مسجد سے آتے گھر کو آئے تو رات, کرنٹ تو نہیں نا, بالکل اندھیرا, جلانے کے لیے, چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں. اندر آنے سے پہلے زور سے ایک بار بولتے سلام کر دے وقت اللہ اکبر. تو بیوی بھی اندر سے بولتے کہتے اللہ اکبر. گھر کے اندر وراندہ رہتا نہیں, صحن وہ جو بولتے وہاں بیچ میں آ جاتے اللہ اکبر بولتے. تو وہاں رہے تو اوکے, وہاں نہیں رہے تو بیوی بھی اللہ اکبر بولتے سے جواب. روم کے اندر جاتے حضرت, وہاں روم میں اللہ اکبر, وہاں آواز سب کو معلوم کر لیتے اچھا یہاں چھ بیوی گئے. خیر ایک دن کیا ہوا, انہوں گئے گھر کو گئے, یہ معمول ان کا زندگی بھر کا معمول. ایک دن گھر کو گئے, اللہ اکبر, دروازے کے پاس بولتے, جواب نہیں آیا بیوی کا. ہمیشہ بولنے والی بیوی, جواب نہیں. وہاں اندر چلے گئے, صحن کو چلے گئے, جواب نہیں. اللہ اکبر بولتے, جواب نہیں. کمرے کے اندر چلے گئے, جواب نہیں. دیکھا تو وہاں چھ ہیں, سلام کرے سے جواب تو آیا تھا. خیر کھانا رکھے, بیوی کھانا پورا رکھتے ہوئے پورا کر دلی. شوہر کو حضرت بہت بڑے اللہ کے ولی, پریشانی, پوچھے بیوی کو, تھوڑی میں ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ کیا میری بیوی کیوں ناراض ہے میرے سے, رانی کیوں ناراض ہے ہمارے سے. عورت تک خیر جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو کیا ناراض ہے نا. کہو کتنی تکلیف ہوتی معلوم کام کرنا کا. تو وقت کے خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, تمہیں بہت بڑے اللہ کے ولی, ٹائم کا جو بادشاہ ہے اس ٹائم کا, وہ تم نہ بہت مانتا ہمارے شیخ کر کو. تمہیں ایک اشارہ کرے تو ایک غلام, ایک خدمت کرنے والی, ایک نوکرانی انہوں دے دیں گے. وہ یہ لے لگا گے تو گھر میں کام کاج کو مجھے کتنی راحت ہو جائیں گی. تمہیں رکھتی تو بھی خیال کرتے کیا میرا. حضرت ابو مسلم خولانی ہے نا, فوراً ہاتھ اٹھائے کرتے, یا اللہ مجھے اور میری بیوی کے بیچ میں زہر گھولنے والے, میری بیوی کو لڑائی لانے والے کون ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. اللہ ان کے ہاتھ اٹھائے. ہمیشہ ایسا نہ ہوتا, وہاں برابر رہیں گے, کون تو باہر سے آ کچھ خرابی کرنے کا, جڑ فساد. فوراً دعا کرے. پڑوسن ایک 2-3 گھر کے بعد کی ایک عورت ہے نا, انہیں اچانک بیٹے اندھی ہو گئی, پریشان. خیر لمبا واقعہ ہے, میں شارٹ میں آپ کو ختم کرتا ہوں. میں جب اس کو معلوم ہوا, حضرت ابو مسلم خولانی ایک دعا کرے گا تو اس کا چاہیے اثر آئی, بہت رو رو کے گڑ گڑائے. حضرت دعا کر دی, واپس بینائی آ گئی. خیر کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, میں آپ کو صرف لاسٹ یہ میسج دوبارہ بولنا چاہتا ہوں. رمضان کی ہر گھڑی ویسی
قرآن تلاوت کرے، کر کے ختم ہوتے ہی دعا، نماز فرض پڑھے دعا، ذکر کرے دعا، تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں، سحری سے پہلے، سحری کے بعد، افطار سے پہلے، افطاری کے بعد ہمیشہ دعا کیا کرو، خوب دعا کیا کرو، دنیا کے واسطے، آخرت کے واسطے، آپ کی کمائی کے واسطے، بچوں کے لیے، اخلاق کے لیے، شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے، عالم کے لیے، سب کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو خوب دعائیں کرنے والے مقرب بندوں میں سے شمار فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھی وہ سنت پڑھی۔